السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنن ابن ماجہ کا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ آج ہم اس باب کی ایک حدیث پڑھیں گے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں: قال حدثنا حسام بن عمار قال حدثنا یحییٰ بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبیصة عن ابیہ ان عبادة بن الصامت الانصاری النقیب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا مع معاویة ارض الروم فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا الى آخر الحدیث۔ حضرت قبیصہ رحمہ اللہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان عبادہ بن الصامت الانصاری، حضرت عبادہ بن صامت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، النقیبہ، جو بیت عقبہ میں نقیب تھے انصار کے، تو ان سے مروی ہے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ نقیب کہتے ہیں نمائندہ۔ تو یہ بیت عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب مدینہ سے لوگ گئے تھے مکہ، تو اس موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت عقبہ میں انصار کی طرف سے ایک نمائندہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کہتے ہیں غزا مع معاویہ ارض الروم، انہوں نے غزوہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روم کے علاقے میں۔ ارض الروم یعنی روم کے علاقے میں۔ کس نے غزوہ کیا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ روم عیسائیوں کی زیر ملکیت تھا، تو وہاں غزوہ کرنے کے لیے یہ گئے۔ فنظر الی الناس، تو انہوں نے لوگوں کی جانب دیکھا، یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہم یتبایعون، وہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہم یتبایعون، اور اس کا تباعی مطلب ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنا، بیچنا ایک دوسرے سے، تو خرید و فروخت کرنا۔ وہم یتبایعون، وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسر الذہب بالدنانیر، کسرن کاف کے کسرہ کے ساتھ ٹکڑے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے۔ اور الذہب سونا، ایک دھات ہوتا ہے، قیمتی دھات، تو قصر الذہبی، سونے کے ٹکڑوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، بالدنانیر، دینار سے۔ دنانیر یہ دینار کی جمع ہے، اور دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ارض روم میں لوگ وہاں سونے کے ٹکڑوں سے دینار کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں۔ سونے کے بدلے میں، سونے کے ٹکڑوں کے بدلے میں دینار لے رہے ہیں، دینار کے بدلے میں سونے کے ٹکڑے لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے سلسلہ وہاں چل رہا ہے، انہوں نے دیکھا۔ وَكِسْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ، اور اسی طرح سے فضہ کے کسرے، فضہ مطلب چاندی، چاندی کے ٹکڑوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں، بالدراہم، درہم کے ساتھ۔
दराहिम ये दिरहम की जमा है, दिरहम के साथ कर रहे हैं खरीद फरोख्त। और दिरहम ये चांदी का सिक्का होता है। तो ये मामला जो है उनके दरमियान में चल रहा है। फकाल, बस इन्होंने कहा, यानी हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नकुम ताकुलून रिबा, यकीनन तुम सूद खा रहे हो। यानी जो तुम खरीदो फरोख्त कर रहे हो तो ये सूद है, ये सूद की खरीदो फरोख्त हो रही है, सूद खा रहे हो तुम। इन्नकुम ताकुलून रिबा, यकीनन तुम सूद खा रहे हो। समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकूल कहते हुए, यानी इन्होंने जो तरीका वहां देखा उस तरीके को गलत बतलाया और कहा कि ये तरीका गलत है और ये सूद का तरीका है। और ये सूद का तरीका इसलिए है क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। क्या फरमाते हुए सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला तबताउ ज़हबा, ला तबताउ ज़हबा बिल ज़हबी इल्ला मिसलन बिमिसलिन, ला ज़ियादता बैनहुमा वला नज़ीरता। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सोने को सोने के बदले में ना खरीद फरोख्त करो, यानी सोने को सोने के बदले में ना बेचो। इल्ला मिसलन बिमिसलिन, मगर बराबर बराबर। मिसलन बिमिसलिन मतलब बराबर बराबर, यानी 1 दीनार अगर सोना है तो 1 दीनार ही उसके बदले में लिया जाएगा। 2 दीनार सोना है तो 2 दीनार ही सोना लिया जाएगा। 1 दीनार के टुकड़े हैं तो 1 दीनार ही लिया जाएगा। 10 दीनार के टुकड़े हैं सोने के तो वो 10 दीनार ही लिया जाएगा। यानी जितना वजन दीनार का है उतना ही वजन उन टुकड़ों का होना चाहिए, उससे ज्यादा या इसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये बतलाई, मिसलन बिमिसलिन, के बराबर बराबर होना चाहिए। यानी सोने को सोने के जरिए से अगर खरीदना है, बेचना है तो बराबर बराबर। ला ज़ियादता बैनहुमा वला नज़ीरता, और उन दोनों के दरमियान में नहीं है, उन दोनों के दरमियान में कोई ज्यादती, यानी एक को ज्यादा एक को कम करना, ये दुरुस्त नहीं है। वला नज़ीरता, और इसी तरह से उधार भी नहीं। नज़ीरा इंतजार, और इंतजार का मतलब एक तरफ से, तरफैन में से किसी को दूसरे के सामान का इंतजार हो, यानी उधार। वला नज़ीरता, यानी उधार भी नहीं है उसमें। तो 2 चीजें हैं, अगर सोने को सोने के बदले में खरीदा या बेचा जा रहा है तो उसके लिए 2 शर्तें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। एक तो बराबर बराबर होना चाहिए, कमी या ज्यादती नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो बतलाई वो ये कि उनके दरमियान में उधार नहीं होना चाहिए, फौरन फिल फौर कब्जे में होना चाहिए। हमने बेचा और दूसरे ने खरीदा तो फौरन कब्जा होना चाहिए। हमने दे दिया और उसने अपने कब्जे में कर लिया, उधार नहीं। इसमें किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई। फ़क़ाल लहु मुआविया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, यानी हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, या अबुल वलीद, ऐ अबुल वलीद, यानी हजरत उबादा बिन सामित की कुनियत है। कहते हैं अबुल वलीद, ला अला रिबा फी हादा, मैं ख्याल नहीं करता हूँ रिबा फी हादा, इस शक्ल में। यानी हजरत माविया ने ये बात अपनी जानिब से कही, ला अरा और रिबा फी हादा, कि मैं इसमें रिबा यानी सूद ख्याल नहीं करता हूँ, इल्ला मा काना मिन नज़रतिन, इल्ला मा काना मिन नज़रतिन, मगर उस सूरत में जबकि उधार में हो, नज़रा में हो, यानी उधार में हो। अगर उधार है
تو ایسی صورت میں یہ سود ہوگا. اور اگر ادھار نہیں ہے، فوراً لین دین ہو گیا، تو ایسی صورت میں ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خیال تھا، اور یہ خیال حدیث رسول کے خلاف تھا، جیسا کہ حدیث انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. تو یہ ایک اجتہاد کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی کہ اے ابو الولید، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود یہ ادھار میں ہوتی ہے. اگر ادھار ہو اور اس میں کمی یا زیادتی یا برابر سرابر ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ سود ہو جائے گا، اور اگر ادھار نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کمی یا زیادتی کی شکل میں، یعنی اگر سونا زیادہ ہے اور اس کے بدلے میں درہم کم دیے جا رہے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہوگا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نظریہ رکھا. بعض دیگر صحابہ کرام کا بھی یہ نظریہ تھا. حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی اس سلسلے میں یہی موقف تھا کہ اگر ادھار نہیں ہے تو ایسی صورت میں کمی یا زیادتی جائز ہے، یعنی کمی یا زیادتی ادھار کی شکل میں تب یہ سود ہوگا، اور اگر ادھار نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے. تو یہ خیال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اسی طرح سے بعض اور دوسرے صحابہ کرام کا بھی تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے حدیث رسول کے خلاف ہے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے ان سے ناراض ہوئے. فقال عبادہ، پس حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن رائک، میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، یعنی میں حدیث بیان کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو، الا یہ کہ برابر برابر ہو، کمی زیادتی اس میں نہ ہو، اور ادھار نہ ہو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تحدثنی عن رائک، اور آپ مجھ سے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. لئن اخرجنی اللہ، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے نکالا، لئن اخرجنی، اگر مجھے نکالا، اللہ رب العالمین نے، یعنی اللہ نے مجھے صحیح سلامت پہنچایا، یہاں سے میں نکل گیا، جہاد میں جو میں آیا ہوا ہوں یہاں دشمنوں کے مقابلے میں، یہاں سے میں صحیح سالم اگر نکل گیا، غازی بن کے میں لوٹا، لا اساکنک بارض لک علی فیہا امرۃ، میں نہیں ٹھہروں گا، لا اساکنک، میں تمہارے ساتھ نہیں ٹھہروں گا، بارض لک علی فیہا امرۃ، ایسی جگہ میں، ایسی زمین پر جہاں میرے اوپر تمہیں حکومت ہو، امرۃ حکومت، اختیار، یعنی ایسی جگہ میں پھر نہیں ٹھہروں گا جہاں تمہارا میرے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی اختیار ہو، حکومت ہو، تمہاری ماتحتی میں میں نہیں رہوں گا. میں تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی رائے سے کہہ رہے ہو کہ ایسا ہے میرا خیال. بھلا کوئی تک ہے اس بات کی؟ لہذا میں اگر یہاں سے صحیح سلامت واپس ہوا تو ایسی صورت میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا، تمہاری زیر حکومت کسی بھی زمین میں میرا قیام نہیں ہوگا. فلما قفلا، پس جب وہ واپس ہوئے، یعنی واپسی ہوئی، جب جہاد سے واپس ہوئے، لحقا بالمدینہ، مدینہ پہنچ گئے، یعنی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے کی بجائے کہاں پہنچے؟ مدینہ. فقال له عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اس وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ما اقدمکا یا ابا الولیدی، ما اقدم، کیا چیز اقدمکا تم کو لے کر آئی ہے میرے پاس، میرے سامنے، کیا چیز تمہیں لے کر آئی ہے، یا ابو الولید، اے ابو الولید، یعنی اے ابو عبادہ بن صامت، تمہارے ابو الولید ان کی کنیت ہے جیسا کہ بتلایا، تو اے ابو الولید کون سی چیز تمہیں میرے پاس لے کر آئی ہے؟ تمہیں تو وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا، تمہیں تو ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے، تمہیں ان کے ساتھ میں بھیجا گیا ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے؟ کس وجہ سے تم یہاں آ گئے؟ فقص علیہ القصہ، پس انہوں نے پورا قصہ بیان کیا، یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ بیان کیا۔ علیہ میں جو ضمیر مجرور ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جا رہی ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری بات انہوں نے بیان کی۔ وما قال فی مساکنتہ، اور وہ بھی بتلایا جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساکنت کے بارے میں کہا تھا، یعنی ان کے ساتھ رہنے کے تعلق سے کہا تھا۔ تو مساکنتہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے، ضمیر مجرور مضاف الیہ کی، یہ حضرت معاویہ کی جانب جا رہی ہے، اور وہ بھی بتلایا انہوں نے جو انہوں نے ان کی مساکنت یعنی ان کے ساتھ رہنے کے تعلق سے بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ میں اگر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے واپس گیا، میں اگر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جہاد سے واپس گیا تو پھر ایسی زمین میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جہاں کسی بھی طرح کا کوئی اختیار تمہیں میرے اوپر ہو۔ تو یہ پوری بات انہوں نے بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا کہ اس وجہ سے میں اے امیر المومنین مدینہ آ گیا اور وہاں میں نے چھوڑ دیا۔ فقال، پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارجع یا ابا الولید، اے ابو الولید تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور کہا ارجع یا ابا الولید، اے ابو الولید تم واپس جاؤ، الی ارضک، اپنی زمین کی طرف، یعنی جہاں تم رہ رہے تھے، جس جگہ تمہیں رہنے کے لیے کہا گیا تھا، اس زمین میں تم دوبارہ چلے جاؤ۔ فقبح اللہ ارضا لست فیہا وامثالک، اللہ رب العالمین اس زمین کو برباد کرے جس میں تم یا تمہارے جیسے لوگ نہ ہو، یعنی ایسی زمین میں کوئی فائدہ نہ ہو، برکت اس کی ختم ہو جائے، جس میں تم یا تمہارے جیسے لوگ نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی بات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کی کیا قدر و منزلت ہے وہ یہاں معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت عمر ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی زمین اللہ رب العالمین اسے برباد کر دے جس میں تم اور تمہارے جیسے لوگ نہ ہو، ایسے علاقے کا برا ہو، ایسے علاقے کا برا ہو جس میں تم یا تمہارے جیسے لوگ نہ ہو۔ یہ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے وَقَتَبَ إِلَى مَعْوِيَةَ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا، لا امرت لک علیہ، لا امرت، امرت حکومت، اختیار، لا امرت لک علیہ، تمہارے کوئی اختیار نہیں علیہ ان پر، یعنی حضرت عبادہ پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ ٹھیک ہے تم وہاں کے امیر ہو اور تمہاری دیکھ ریکھ میں وہ علاقہ دیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھو امیر المومنین کی جانب سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ لا امرت لک علیہ، کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے اوپر، یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَحَمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالُوا، اور لوگوں کو اس بات پر ابھارو جو انہوں نے کہا ہے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے
सोने के टुकड़ों को दीनार के जरिए से या इसी तरह से चांदी के टुकड़ों को दिरहम के जरिए से बेचने से मना फरमाया है, मगर ये कि वो बराबर सराबर हो और उसमें ज्यादती और कमी ना हो और उधार ना हो। तो जो इन्होंने कहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वैसा ही उसी बात पर लोगों को महमूल करो, उसी बात पर लोगों को जो है उभारो, लोगों से उसी के मुताबिक अमल कराओ। ठीक है, उभारो का मतलब क्या है, उनको इसी बात पर अमल कराओ। फ़इन्नहु हुवल अम्रु, और यही हुक्म है, यही हुक्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई है, तो अब यही हुक्म है, इसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। आई बात में। और इस तरह से हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां नबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। तो ये हदीस, कई चीजें इस हदीस से मालूम होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोने या चांदी को बराबर बराबर बेचा जाएगा, उसमें कमी या ज्यादती करना ये दुरुस्त नहीं है, और इसी तरह से उधार भी उसमें करना दुरुस्त नहीं है। यानी सोने को सोने के जरिए से बेचना है, खरीदना है, या चांदी को चांदी से खरीदना या बेचना है, तो बराबर बराबर होना चाहिए, और इसी तरह से उसमें कमी या ज्यादती नहीं होना चाहिए और उधार भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं, कमी या ज्यादती के साथ बेचते हैं या इसी तरह से उसमें उधार करते हैं, तो यही सूद है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है। याद रहे ये उस सूरत में जब जिन्स एक हो, यानी सोने के ज़रिए से या चांदी के ज़रिए से, लेकिन अगर जिन्स तब्दील हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में जिस तरह से ख़रीद फरोख्त करना चाहें कर सकते हैं, यानी कमी या ज़्यादती भी कर सकते हैं। सोना कम हो, चांदी उसके ज़रिए ख़रीदना है तो चांदी ज़्यादा हो सकती है, या इसी तरह से चांदी खरीदना है या सोना खरीदना है तो इसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है, और इसमें उधार भी करना जायज़ और दुरुस्त होगा, जिन्स अगर तब्दील हो जा रही है। ठीक है। इसी तरह से आज हमारे ज़माने में जो रुपए के पैसों के हार वगैरह बेचे जाते हैं, और उसमें 1000 का हार है तो 1200 रुपये लिए, या इसी तरह से और कम या ज़्यादा लेते हैं, तो ये करना, इस तरह की खरीदो फरोख्त तो इस हदीस की रूह से सूद है, ऐसा करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हार होते ना शादी ब्याह में डाले जाते, तो ये हार इस तरह के खरीद फरोख्त करना, हाँ अगर 1000 का है तो 1000 ही में लो, 1000 का है तो 1000 में लिया जाए तो सही है, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई कमी या ज्यादती करता है, उसमें 1000 को 1200 में या 1100 में खरीदता है, तो ये ऐसी सूरत में जायज और दुरुस्त नहीं होगा। अब यहाँ ये शुबहा जाहिर करना कि इसमें मेहनत लगी है, उसने इसे जो है सजाया है, संवारा है, लिहाजा वो अपनी मेहनत की वजह से इतने जायद पैसे ले रहा है, ये दुरुस्त नहीं होगा। ये हदीस रसूल के मुकाबले में अपनी राय और कयास है जो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दिरहम और दीनार जो ढाले जाते हैं उन्हें एक तरह से तैयार किया जाता है, उनकी खरीदो फरोख्त तो सोने या चांदी के टुकड़ों के इवज में जायज नहीं है, कमी और ज्यादती की सूरत में और इसी तरह से उधार की सूरत में, तो फिर ये कैसे जायज हो सकता है। वहां भी तो दिरहम या दीनार को तैयार किया जाता है। आई बात सुने। हाँ, तो ये बात इससे मालूम हुई, कमी या ज्यादती की सूरत में सोने के जरिए या इसी तरह से चांदी के जरिए से खरीद फरोख्त करना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नजर में
احادیث رسول کا کیا مقام و مرتبہ تھا وہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی رائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بیان کی جا رہی ہے تو وہ بڑے ناراض ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً یہ خیال نہیں تھا کہ وہ حدیث رسول کی مخالفت کریں، بلکہ ان کے خیال میں جو بات آئی، جو ان کے اجتہاد میں بات آ رہی تھی، وہ بات انہوں نے رکھی کہ میرے خیال میں ایسا ہے، تو یہ اپنے خیال کی بات انہوں نے کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مخالفت حدیث رسول کر رہے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ وہ ایک رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر ان سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا تدارک ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو ہے ناراضگی ظاہر کی اور پھر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اس بات کا، وہ واپس چلے آئے وہاں سے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ تو حدیث رسول کے مقابلے میں رائے قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو ایسی صورت میں حدیث رسول کے موافق جو ہوگا، قرآن اور حدیث کے موافق جو بات ہوگی، اس بات کو ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی باتیں سنی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا اس موقف کو بھی انہوں نے سنا اور پھر اپنا حکم جو ہے حدیث رسول کے مطابق دیا۔ آئی بات میں تو یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ حدیث رسول کے موافق بات جو ہے اختیار کی جائے گی اگر رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حدیث کے تعلق سے کیا معاملہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔